نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board on this topic and course of project monitoring and controlling. As usual, we'll have a quick overview and quick recap of what we studied in last lecture. In our last lecture, we spoke about our budgeting. ہم نے بجٹنگ کے بارے میں دیکھا تھا کہ بجٹنگ کیا ہوتی ہے، بجٹنگ کے کون کون سے میتھڈز ہوتے ہیں، کتنے ٹائپس ہوتے ہیں، بجٹنگ کا ہمیں کیا فائدہ ہے، بجٹنگ ہم نے کہاں سے شروع کرنی ہوتی ہے. وی اسپوک آف لیمن لینگویج ایگزامپل آف ہیونگ اے برگر. ہم نے اس لحاظ سے دیکھا تھا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم نے برگر کھانا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس 100 روپیز ہم نے اس کو ایلوکیٹ کیے ہوئے. سو 25 کا ہم نے جو ہے وہ کولڈ ڈرنک 25 روپیز ہم نے کولڈ ڈرنک کے لیے الوکیٹ کیے اور 75 روپیز ہم نے برگر کے لیے الوکیٹ کیے. جہاں پہ ہم نے پھر دیکھا کہ ہمارے جو بجٹنگ ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو ان بجٹنگ کے مختلف اسپیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں، ان کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں، ان کے ایڈوانٹیجز کیا تھے. بجٹنگ میں ہمارے ویریئنس کیا چیز ہوتی ہے. بجٹ ویریئنس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کاسٹ ویریئنس جسے ہم آسان الفاظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں، کاسٹ ویریئنس انالیسز. ہمارے ایکچوئل کیا ہوتی ہے، ہماری پلان کیا ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں جو ہمارا ڈفرینس آ رہا ہوتا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے، پلس مائنس. اس کے مختلف ہم نے اسپیکٹس دیکھے تھے. وی آر ان اے پروسیس آف بلڈنگ ڈفرینٹ ہارڈ لاجکس اینڈ ٹریگر پوائنٹس فار آور مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. جو ہمارے بجٹ ویریئنس ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک مانیٹرنگ کے لحاظ سے ایک بہت ہی کی فیکٹر ہے. آپ نے اپنے بجٹ کو، آپ نے اپنے پروجیکٹ کو جو مانیٹر کرنا ہوتا ہے ان ٹرمز آف کاسٹنگ، کیونکہ مانیٹرنگ ایک اوور آل اسپیکٹ ہے. مانیٹرنگ کی بہت ساری برانچز نکل رہی ہیں. ان برانچز میں ایک برانچ جو ہے وہ ہماری کاسٹ کی آتی ہے. ہم نے کاسٹ کو جو مانیٹر کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس مختلف جو میتھڈز ہوتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سو دس از دا سیم کنٹینیوشن آف پروجیکٹ کاسٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ اپروچ، کہ ہماری جو پروجیکٹ کاسٹ ہے اس کو ہم لوگ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے اسپیکٹ سے اس لیکچر میں ہم اسٹڈی کریں گے. دس از دا سیم سلائڈ جو کہ یوزلی ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم ڈے 1 سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ یو مسٹ ریمبر کہ ہمارا جو مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا جو سبجیکٹ ہے، یہ جو ٹاپک ہے، یہ ہمارے انیشیشن سے کلوزنگ تک کیسے موو کر رہا ہے، کون کون سے ایریاز ہیں، کمپیٹنسیز ہیں، جن کمپیٹنسیز کی بیس پہ آپ اپنے پروجیکٹ کو مانیٹر کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. مانیٹر کنٹرول کس بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ ایک بیس لائن سیٹ کرتے ہیں. بیس لائن سیٹ کرتے ہیں ود سرٹن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس، اور وہ آپ کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرنی ہے اور اس میں ذرا سی ڈیویشن کو آپ نے اپنے حد الامکان کوشش کریں کہ آپ اس کو کنٹرول کریں. اف یو آر انیبل ٹو کنٹرول یور پروجیکٹ different aspects, then certainly there's a huge probability that your project will eventually go into a dip, اور وہاں پہ آپ کا پروجیکٹ فیلئر، ریجیکشن یا پروجیکٹ کلوز آؤٹ کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتا ہے. سیم پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ، ہم نے پروجیکٹ کنٹرول کاسٹ کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. پروجیکٹ کنٹرول کاسٹ ہمارے لیے ایک ایسا اسپیکٹ ہے کہ جو بیس کر رہا ہوتا ہے ہماری ڈفرینٹ بیس لائنس پہ. وہ بیس لائن ہم نے مختلف ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے تھرو ڈیولپ کی ہوتی ہیں، اور وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیک کو میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر ان کو مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کا ٹریگر پوائنٹ کنسیڈر کرتا ہوں. لرننگ آبجیکٹو فار ٹوڈیز لیکچر از انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ، ایکسپلین بیسک پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ پرنسپلس، کانسیپٹس اینڈ ٹرمز. کیونکہ اگین ہم لوگ وہ فریکوینسی بیس لرننگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک بیس سے شروع کرتے ہیں، لرن کرتے کرتے اس کو ہائیسٹ لیول تک لے کے جاتے ہیں، پھر ہم اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ کے پھر ایک نئے پوائنٹ پہ ہم بیس پہ آتے ہیں، اس کو لرن کرتے کرتے ہم ہائیسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں. سو آج کا جو ہے ہم لوگ بیسک کانسیپٹس کے ساتھ اسٹڈی کریں گے. ٹرمز اینڈ ٹرمنالوجیز اس میں کون کون سی یوز ہوتی ہیں، اور ان میں سے ہم ایکسٹریکٹ کریں گے فردر پوائنٹس کہ جو ہمارے لیے ایونچولی ایک سیپریٹ ایریا میں کمپیٹنسیز کے طور پر پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرول ہم ان کو لسٹ آن کرتے رہتے ہیں. ڈسکس ڈفرنٹ ٹائپ آف کاسٹ ایسٹیمیٹس اینڈ میتھڈس فار پریپیئرنگ دیم. انڈرسٹینڈ دا پروسیسز انوالوڈ ان کاسٹ بجٹنگ. یہ جو پروسیسز ہوتے ہیں یہ آپ کے بیس لائن کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اینڈ پریپیئرنگ اے کاسٹ ایسٹیمیٹس اینڈ بجٹ فار این انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی پروجیکٹ. ایز یوزل ہم نے ایک پروجیکٹ آج اٹھانا ہے جو کہ ایک انڈسٹری کا ایک پروجیکٹ ہوگا، لیکن وہ سیمپل پروجیکٹ کے طور پہ ہوگا، اور اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کاسٹ ایسٹیمیٹس یا اس کے بجٹنگ ہم کیسے کرتے ہیں.
Understand the benefit of earned value management and project portfolio management to assist in cost control. ہمارے لیے کاسٹ کنٹرول کا یہاں پہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کاسٹ مینجمنٹ میں کاسٹ کنٹرول کیسے کرنی ہے اور وہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے کوئی میئرز ہونے چاہیے. ڈسکرائب ہاؤ پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر کین اسسٹ ان پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ. اگین اٹس ناٹ اونلی اے تھیوریٹیکل اپروچ بٹ اٹس اے پریکٹیکل اپروچ, کیونکہ ہم نے اس کو انڈسٹری کے لحاظ سے پریکٹیکل اپروچ میں دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ آپ ڈفرینٹ سافٹ ویئرز یوز کرتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں, اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے, اس کا ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز, یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. دا امپورٹنس آف کاسٹ مینجمنٹ. دا پروجیکٹ IT project have a poor track record of meeting budget goal. In 2003, chaos studies showed the average cost overrun, the additional percentage or dollar amount by which actual costs exceed estimates was 43%. آپ یہ دیکھیں کہ 2003 میں آپ کے جو ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی کہ آپ کے جو IT کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کاسٹ اوور رن ان میں کتنی ہوتی ہے, مینس کہ ایڈیشنل پرسنٹیج کہ جو آپ نے ایلوکیٹ کی ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کے جو ایسٹیمیشن آپ دوبارہ لگا کے آپ اس کو جو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور آپ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں وہ اوور رن جو تھا وہ 43% تھا. US lost $55 billion in IT projects in 2002 from cancelled project and overrun compared to $140 billion in 1994. The reference is Standish Group, latest Standish Group chaos report shows project success rate have improved by 50%, a Standish Group research note. یہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی ان US کہ جہاں پہ یہ دیکھا گیا تھا کہ پروجیکٹ کو جو پروجیکٹ مینیجرز مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کا ایسپیکٹ دماغ میں یا اپنے کانسیپٹس میں رکھے بغیر وہ پروجیکٹ کی کاسٹنگ, بجٹنگ, ایلوکیشن اور اس کے ایکسپینڈیچرز کو لے کے چلتے ہیں, اور پلس وہ ایونچولی آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ اوور رن یا اوور ایکسپینڈیچر میں چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے $140 بلین $140 ارب انہوں نے لوز کیے تھے ان 1994 اور $55 بلین انہوں نے ایونچولی اس میں 2002 میں IT پروجیکٹس میں لوز کیے تھے. واٹ از کاسٹ اینڈ پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ کیا ہوتی ہے. اگین فریکوینسی لرننگ کانسیپٹ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں. سب سے پہلے بیس کو دیکھیں گے کہ کاسٹ کسے کہتے ہیں. کاسٹ از اے ریسورس سیکریفائڈ اور فار گوئنگ ٹو اچیو اے پروجیکٹ اسپیسیفک آبجیکٹیوز اور سم تھنگ گیون اپ ان ایکسچینج. Costs are usually measured in monetary units such as dollars or money, rupees, etc. I repeat, cost is a resource sacrificed or foregone to achieve a specific objective or something given up in exchange. Cost وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کسی ایک چیز کے اگینسٹ آپ سیکریفائز کرتے ہیں, ایک چیز کے اگینسٹ آپ دیتے ہیں یا آپ ایکسچینج کرتے ہیں. ایک زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا کہ یہاں سے ایک بندہ جو ہے وہ سپوزٹلی وہ سیڈز لے کر آئے, دوسرا بندہ وہاں سے جو ہے آئل لے کر آئے, تو وہ آئل کی کوانٹٹی اور سیڈ کی کوانٹٹی کو میئر کر کے وہ آپس میں ایکسچینج کرتے تھے. یہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا. لیکن اب آپ کاسٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کے اگینسٹ کوئی ایک مانیٹری ویلیو جو ہے آپ نے سیٹ کی ہوتی ہے اور وہ جو ہے آپ دے کے وہ پروڈکٹ پرچیز یا وہ چیز یا وہ ایکٹیویٹی آپ انکر کرتے ہیں. پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ پھر کیا ہوتا ہے؟ انکلوڈز دا پروسیسز required to ensure that the project is completed within an approved budget. Project cost management includes the processes required to ensure that the project is completed within an approved budget. ایسے processes ہوتے ہیں, cost management ایک ایسا process ہوتا ہے کہ جو ensure کرتا ہے کہ آپ کا جو project ہے وہ within time and approved budget وہ complete ہو جائے. ہم اس میں سے اگر time کو نکال دیں تو ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ جو ود ان اپروو بجٹ, جو ایلوکیٹڈ بجٹ ہوتا ہے, اپروو بجٹ ہوتا ہے, اس کے اندر اندر ہی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. پروسیس کاسٹ مینجمنٹ کے پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ کے پروسیسز کیا ہیں؟ نمبر 1 از کاسٹ ایسٹیمیشن. جو ریمبر ہم نے جب اسکیجول ڈیولپمنٹ کی تھی تو وہاں پہ ہمارے پاس ایکٹیویٹی ڈیفینیشن تھا, ایکٹیویٹی لسٹنگ تھی, لسٹنگ کے بعد ایکٹیویٹی سیکوینسنگ تھی, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ریسورس ایسٹیمیشن, ٹائم ایسٹیمیشن, اور اس کے بعد ہم نے اسکیجول ڈیولپ کیا تھا. تو اسی طرح پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ کے جو پروسیسز ہیں ان ٹرمز آف مانیٹرنگ کنٹرولنگ, ہمارے پاس کاسٹ ایسٹیمیشن ہے,
developing an approximation or estimate of the cost of resources needed to complete a project. Developing an approximation or estimate of cost of the resources needed to complete a project. آپ کو جو ایکٹیویٹی ڈیفائن کرتے ہیں, لسٹنگ کرتے ہیں, اس میں آپ کو جو مختلف ریسورسز ریکوائر ہوتے ہیں, ان ریسورسز کے اگینسٹ جو آپ کی کاسٹ ایسٹیمیٹ آپ لگا رہے ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی آپ کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. اس کو ہم کاسٹ ایسٹیمیشن بولتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ ایسٹیمیشن کرتے ہیں تو پھر آپ بجٹنگ کی طرف آئیں گے. Cost budgeting is allocating the overall cost estimate to individual work item to establish a baseline for measuring performance. یہ جو بجٹنگ ہے بیسیکلی آپ اوورآل ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, allocate the overall cost estimate to individual work item to establish a baseline for measuring performance. Cost control, controlling changes to the project budget. آپ کے جو چینج آ رہی ہوتی ہے بجٹ میں, آپ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں, دیٹ از یور کاسٹ کنٹرولنگ. ناؤ دا بیسک پرنسپلز آف کاسٹ مینجمنٹ. موسٹ ممبرز آف این ایگزیکٹو بورڈ ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ آر مور انٹرسٹڈ ان فائنینشیل ٹرمز دین آئی ٹی ٹرمز. سو آئی ٹی پروجیکٹ مینیجرز مسٹ اسپیک دیئر لینگویج. یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے ان انڈسٹری. آپ کے جو سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے, موسٹ آف دا ٹائم دے آر اویئر آف دا ٹیکنالوجی, دے آر اویئر آف دا ٹرمز, دا رولز آف دا گیم, دا بزنس ایسپیکٹ, ایوری تھنگ. بٹ آلسو دیر آر ٹائمس کہ جہاں پہ آپ کی سینئر مینجمنٹ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا. ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہاں یہ پروجیکٹ کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, یہ پروجیکٹ کرنے سے ہماری آرگنائزیشن کو یا ہمارے کلائنٹ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, ریلیشن شپ بلڈنگ میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, کسٹمر بیس ریٹینشن میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, ایکس وائی زی. لیکن ان کو جو پروجیکٹ کی جو ایگزیکٹلی آپ کا جو پروجیکٹ ہے, رادر اٹ از آئی ٹی پروجیکٹ, رادر اٹ از آئل اینڈ گیس انڈسٹری, ڈیولپمنٹ, ایکڈیمک, اینی انڈسٹری, اس کا جو بھی پروجیکٹ ہوگا اس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں, اس کے جو جارگنز ہیں, جو ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز ہیں, اس کے بارے میں ان کو ایگزیکٹ چیزیں نہیں پتا ہوں گی. سو جب آپ نے اپنے پروجیکٹ کی کاسٹنگ کرنی ہے تو اس میں آپ جن جن ایریاز میں جو کاسٹ ایلوکیشن کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو تھوڑا سا نو ہاؤ دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, سو دیٹ یو کین میک دیم انڈرسٹینڈ what is the need, why you are actually allocating this XYZ amount to that specific phase or task in order to achieve the project goal or organizational goal. Profits are revenue minus expenses, that is pretty much clear. Life cycle costing considers the total cost of ownership, considers the total cost of the ownership or development plus support cost for a project. You remember کہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. آپ کو لاسٹ لیکچر میں بات میں نے بتائی تھی کہ ہر پروجیکٹ کا اپنا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. بعض جو ہیں وہ اپنے ہی ایکسپنسز کریٹ کرتے ہیں, اپنے ہی ریونیو کریٹ کرتے ہیں, رادر اپنے ہی ریونیو کریٹ کرتے ہیں, انہی میں سے ایکسپنسز کٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور ایونچولی وہ اس طرح کرتے کرتے ایک اسپیسیفک ٹائم تک پہنچ کے پروجیکٹ کمپلیشن اور کلوز آؤٹ اینڈ ایوری ون از ہیپی. سو وہ جو آپ کے سپورٹ کاسٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ایک لائف سائیکل کاسٹنگ ہوتی ہے. Cash flow analysis, that is determines the estimated annual cost and benefits for a project, determines the estimated annual cost and benefits for a project and the resulting annual cash flow. So آپ کا cash flow analysis جو ہے estimated annual cost benefit for a project, جو estimated annual cost ہوتی ہے آپ نے پروجیکٹ کے جو نکالی ہوتی ہے, اور resulting annual cost جو ہوتی ہے اس کا جو آپس کا ڈفرینس ہوتا ہے وہ آپ کا cash flow analysis آ جاتا ہے. ویل سی کہ آپ کے جو کاسٹنگ ہے ان آئی ٹی انڈسٹری, سافٹ ویئر انڈسٹری, آپ کے جو کاسٹ آف سافٹ ویئر ڈیفیکٹس آپ کے, کیونکہ جو غلطی کرتے ہیں اس غلطی کی بھی اگینسٹ جو ہے وہ آپ کا کاسٹ چارج ہو رہی ہوتی ہے. کیسے؟ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ اف یو آر سٹنگ ان اے ہوم, آپ گھر میں ہوتے ہیں, آپ گھر میں کوئی بھی پیسہ نہیں خرچ کر رہے ہیں, لیکن آپ اگر ایک کمرے میں رہ رہے ہیں تو اس کمرے کی جو لائٹ, الیکٹریسٹی, واٹر یوزیج جو سارا کچھ آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں وہ ایک بندے کے اگینسٹ چارج ہو رہا ہے, وہ آپ کو کاسٹ وہ انکر ہو رہی ہے, وہ ایکچولی کاسٹ آپ کے اوپر ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اوور ہیڈ کاسٹنگ. سو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں فار آئی ٹی انڈسٹریز, سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں,
آپ ڈیولپمنٹ کے اگینسٹ آپ نے کاسٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ ہاں جی آپ کا ایک ڈیولپر جو ہے وہ آپ کو سپوزٹلی اس کے 5 hours a day جو اس کو کاسٹ آپ کو پڑے گی وہ $100 پڑے گی ایگزامپل. سو وہ جو ڈیولپ کر رہا ہے اس کے اگینسٹ جو اس کام میں جو غلطیاں نکلتی ہیں, جو ایررز نکلتے ہیں, جو بگز نکلتے ہیں, تو کیا وہ بگز کے اگینسٹ کوئی کاسٹنگ نہیں ہوگی؟ obviously ہوگی. اور سم ٹائم وہ جو بگز کی جو کاسٹنگ ہے وہ اوور آل کاسٹنگ کے جو آپ کے ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیسے؟ when defect is detected in user requirement, typical cost of correction is $100 to $1,000. Coding unit testing, 1,000 or more. System testing is $7,000 to $8,000. Acceptance testing is $1,000 to $100,000. After implementation, if there is any kind of error, that can lead up to millions of dollars. سو آپ یہاں سے اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ آپ کو جو کاسٹنگ کرنی ہوتی ہے, کاسٹنگ آپ کی ریکوائرمنٹس پہ کتنی ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ کے انالیسس پہ کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کے بجٹ, آپ کے جو پروجیکٹ فیلئر کا جو فیکٹر ہے وہ فیکٹر آپ کی کاسٹنگ پہ کتنا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے ڈے 1 سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مانیٹرنگ ہوتی ہے, اب آپ اگر ان 5 پوائنٹس کو تھوڑا سا غور سے اسٹڈی کرو تو یہ 5 پوائنٹس آپ کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. یوزر ریکوائرمنٹ کہاں پہ آپ کرتے ہو؟ obviously انیشیشن فیز میں, پلاننگ فیز میں آپ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہو. انیشیشن فیز میں اگر آپ کے جو ریکوائرمنٹ ہی غلط ہے, بلیو می یہ یوزر ریکوائرمنٹ اگر آپ کی غلط ہے تو آفٹر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ باقی کے 4 پوائنٹ پر آئے گا, اور جو موسٹلی سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے وہ آفٹر امپلیمنٹیشن آ سکتا ہے. یوزر ریکوائرمنٹ غلط ڈیفائن ہوئی ہے, امپلیمنٹ کیا, پتا چلا کہ وہ تو ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ انہوں نے امپلیمنٹ کیا, وہ تو چیز ریکوائرڈ ہی نہیں تھی. آپ کا وہ نہ صرف یہ $100 to $1,000 آپ کا وہ ڈیفیکٹ ہے, بلکہ وہ آپ کے ملینز آف ڈالر میں وہ چیز آپ کے نکل جائے گی. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسپینڈ منی اپ فرنٹ آن IT project to avoid spending a lot more later. Quite logical. Basic principles of cost management. Tangible costs or benefits are those costs or benefits that an organization can easily measure in dollars. Intangible costs or benefits are costs or benefits that are difficult to measure in monetary terms. Direct costs are costs that can be directly related to producing the product and services of the project. Indirect costing are costs that are not directly related to the product or services of the project but are indirectly related to performing the project. Sunk cost in money is money that has been spent in the past when deciding what project to invest or in continue. You should not include sunk cost. آپ جب شروع میں یہ ریمبر کہ ہم لوگ وہ پروجیکٹ کی ایویلیوشن کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا پروجیکٹ کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے, اس وقت جو آپ اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت جو آپ ڈیسیجن میکنگ میں جو کاسٹنگ آپ کی لگ رہی ہوتی ہے, جو آپ کے ایکسپینسز ہو رہے ہوتے ہیں, دیٹ از یور سنک کاسٹ. اور بعد میں جب وہی پروجیکٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس سنک کاسٹ کو آپ اس کے بجٹ میں یا اس کی کاسٹنگ میں انکلوڈ نہیں کریں گے. لرننگ کرو تھیوری states that when many items are produced repetitively, the unit cost of those items decrease in a regular pattern as more units are produced. That's quite logical کہ شروع میں لرننگ کرو جیسے ہوتا ہے, یو ریمبر ہم نے یہ فریکوینسی کرو کی ہم نے بات کی تھی لرننگ کرو کے لحاظ سے کہ بیسک سے شروع کرتے ہیں, جب آپ اس کے پروڈکشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہوتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ اس کے ملٹیپل یونٹس پروڈیوس ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ پر یونٹ اس کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ریزروز آر ڈالر انکلوڈیڈ ان اے کاسٹ ایسٹیمیٹ ٹو میٹیگیٹ کاسٹ رسک بائی allowing for future situations that are difficult to predict. میں نے ریزرو کی, جیسے ہم نے ٹائم ایسٹیمیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے بفر زون ہوتا ہے, پروجیکٹ بفر ہوتا ہے, یا آپ کا کوشن جسے ہم بول رہے تھے, یا آپ کے جو ہے وہ فیڈنگ بفر ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پہ آپ کے ریزروز کا ایک کانسیپٹ یوز ہو رہا ہے کہ ریزرو وہ اماؤنٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کے فیوچر رسک اس کے ساتھ ایسوسیٹ آپ نے کی ہوتی ہے. میں نے جیسے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ لاسٹ لیکچر میں بھی کہ 10 روپیز کی ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک ایکٹیویٹی کی ایکچوئل کاسٹ جو ہے وہ 10 روپیز ہے, لیکن اس چھوٹی سی ایکٹیویٹی کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ رسک ہے وہ رسک اگر انکر ہو جاتا ہے یا وہ رسک آپ کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے تو اس رسک کی ایکچوئل کاسٹ جو ہے وہ 100 روپیز پڑتی ہے.
تو آپ جو اس ایکٹیویٹی کے جو کاسٹنگ کریں گے, ایگزامپل کاسٹنگ جو کریں گے آپ 110 یا 115 روپیز آپ اس کی کریں گے. وہ جو 105 روپیز جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے ایک ریزرو کاسٹ ہے. Contingency reserves allow for future situations that may partially planned for something called known unknown. You remember ہم نے لاسٹ لیکچرز میں یہ چیز پڑھی تھی کہ نون ان نون کیا چیز ہوتی ہے, کہ نون رسک ہوتا ہے, ان نون کہ کب انکر ہوگا وی نیور نو, اینڈ آر انکلوڈیڈ ان دا پروجیکٹ کاسٹ بیس لائن. مینجمنٹ ریزروز allows for future situation that are unpredictable, sometimes called unknown unknown. اچھا, کانٹیجنسی ریزرو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی اے بی سی جو ہیں وہ رسکی ایکٹیویٹیز ہیں, اور ان کے جو رسک ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں یہ ایکس وائی زی رسک ہے. سو اے بی سی کے لیے ہم ایسوسیٹڈ رسک جو ہیں جو کب ہوں گے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا, دیٹ از ان نون. تو ہم یہ ایکس وائی زی اماؤنٹ جو ہے ہم اس کے ساتھ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. لیکن مینجمنٹ ریزرو وہ ریزروز ہوتے ہیں آپ کے کاسٹنگ میں کہ جس کو آپ نے اوبیسلی اپنے بیس لائن میں ایڈ کرنا ہوتا ہے, کہ جو ان نون کا ہوتا ہے, دیٹ یو نو کہ آپ کو ان ایکٹیویٹی سی ڈی ای میں جو ہے آپ کو رسک آ سکتے ہیں. کس طرح کے آئیں گے وی ڈونٹ نو, کس ٹائم پہ آئیں گے وی ڈونٹ نو, لیکن یو ہیو این اوپینین آفٹر برین اسٹارمنگ ایکس وائی زی سیشن. آپ کو ہسٹوریکل انفارمیشن سے, آپ کو ایکسپیرینس سے, آپ کو اپنے گٹ فیلنگ سے آپ کو پتا ہے کہ اس میں رسک ہیں, بہت رسکی فیکٹرز ہیں اس میں, لیکن وہ کیا ہیں یو ڈونٹ نو, وہ کس ٹائم آئیں گے یو ڈونٹ نو. تو اس کے لیے آپ اوور آل جو ہے ایک ریزرو اماؤنٹ اپنے پروجیکٹ میں انکلوڈ کرتے ہیں. Now we'll see what is cost estimation. Project manager must take cost estimate seriously if they want to complete project within budget constraints. It is important to know the type of cost estimate, how to prepare cost estimate, and typical problems associated with IT cost estimates. It's not necessary that you study only IT cost estimates. یہ تو ہم ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ لیں گے. آپ کسی بھی ایریا کی ایسٹیمیٹس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنے پرسنل لائف سے لے کے, اپنے پرسنل پروجیکٹ سے لے کے, آرگنائزیشن پروجیکٹ تک, اپنے اکیڈیمک پروجیکٹ سے لے کے, آپ کسی بھی چیز میں اپنے کاسٹ ایسٹیمیشن کو یوز کر سکتے ہیں. Types of cost estimates. This is very important for you guys. Rough order of magnitude, ROM ہم اسے کہتے ہیں. یہ estimate کب کیا جاتا ہے؟ Very early in the project life cycle, often 3 to 5 years before project completion. آپ کا بالکل انیشیل فیز میں آپ اس کو rough order magnitude جو ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں. Why done? Provide estimates of cost for selection decision. آپ کو جو ہے estimates دیتا ہے, وہ جو selection decision جو ہوتا ہے, آپ اگر اس کے ورڈ کو ہی تھوڑا سا غور سے اسٹڈی کریں. یو ریمبر میں نے آپ کو یہ چیز سکھائی تھی کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کے بارے میں سیکھنا ہو, سب سے پہلے آپ اس کے جو ورڈنگ ہے اس ورڈ کو تھوڑا غور سے پڑھیں, اس کے لٹرل میننگز جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ اسٹڈی کریں, یا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کو اس کانسیپٹ کے بارے میں ایزیلی سمجھ آ جائے گا. رف آرڈر آف میگنیچیوڈ, ایک رف آرڈر آف میگنیچیوڈ, رف ایسٹیمیٹ ہوتا ہے میگنیچیوڈ کتنا ایریا, کتنا بڑا, اس کے کیپیسٹی کیا ہے, اس کا آپ جو ہے وہ ایک رف آرڈر نکالتے ہیں. ہاؤ ایکوریٹ, -25 to +75%. بجٹری ایسٹیمیٹس, ارلی 1 to 2 years out. Why done? Put dollars in the budget plan. -10 to 25%. Definitive, later in the project, less than 1 year out. Provides detail for purchase estimates actual cost. How accurate? -5 to +10%. Now we will see کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کاسٹ مینجمنٹ کے یا کاسٹنگ کے آپ کے مختلف ٹائپس کیا ہوتے ہیں, کن طریقوں سے آپ کرتے ہیں. اب کاسٹ مینجمنٹ پلان کس طرح کمپرائز ہوتا ہے. A cost management plan is a document that describes how the organization will manage cost variances on the project. I'm putting an emphasis on the point, manage cost variances. آپ اس ورڈ کو ذہن میں رکھیے گا کہ cost management plan بیسیکلی آپ کے جو cost variances ہوتے ہیں اس کو کیسے مینج کرے گا. مینج کرنے کے لیے میجریبل کے لیے مانیٹرنگ کنٹرولنگ, وہ کانسیپٹ آپ دوبارہ سے اپنے ذہن میں لے کر آئے گا. A large percentage of total project costs are often labor costs, so project manager must develop and track estimates for labor also.
میکسیمم ڈپارٹمنٹل ہیڈ کاؤنٹ بائی ایئر. یہ آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ تھا انفارمیشن سسٹم, مارکیٹنگ سسٹم, ریزرویشن, کانٹریکٹر, ٹوٹل. سو 94, 95, 96, 97, 98 ٹوٹل انفارمیشن سسٹم میں 116, 15 مارکیٹنگ سسٹم, 90 ریزرویشنز, 6 کانٹریکٹر, ٹوٹل 227. A large percent of the cost of many IT projects are human resource cost. آپ کا موسٹلی جو ہے وہ لوگ کاسٹ آپ اس کے اگینسٹ رکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے ریسورسز, ہیومن ریسورس خاص طور پہ زیادہ یوز ہو رہے ہیں, اور اسی کے اگینسٹ آپ کے موسٹلی جو ہے کاسٹنگ ایلوکیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے ایسٹیمیشن, کاسٹ ایسٹیمیشن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کیا ہیں؟ بیسک ٹولز اینڈ ٹیکنیک فار کاسٹ ایسٹیمیٹس آر اینالوگس اور ٹاپ ڈاؤن ایسٹیمیٹ. آپ پھر سے دیکھیں, ہم لوگ باٹم اپ ٹاپ ٹو ڈاؤن پہلے بھی پڑھا, پھر ہم نے باٹم اپ ٹاپ ٹو ڈاؤن ہم نے پڑھا, اور اب پھر ہم ٹاپ ٹو ڈاؤن ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں. Use the actual cost of a previous similar project as the basis for estimating the cost of the current project. Analogous top to down estimate, آپ کے previous project میں جو آپ کی costing use ہوئی تھی اسی سے ملتا جلتا رف ایک میگنیچیوڈ کا, سیم میگنیچیوڈ کا آپ کا ایک پروجیکٹ اور آ گیا. آپ سپوز کریں اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں, ایک آرگنائزیشن نے آپ سے کہا کہ ہمیں سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دیں, دوسری آرگنائزیشن نے آفٹر سم ٹائم آپ کو کہا کہ ہمیں پھر سے ہمیں بھی اس طرح کا سافٹ ویئر چاہیے. تو آپ نے وہ جو پروجیکٹ کیا تھا اس کی جو کاسٹنگ تھی اس پروجیکٹ میں پلس مائنس 10% یا 15% چینجز ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ, تو وہ اس کی بیس یوز کرتے ہوئے آپ اس پروجیکٹ کو اس کے ایسٹیمیٹس کاؤنٹ کریں گے. Bottom up estimates involve estimating individual work item or activities and summing them to get a project total. We discussed this thing very much before. Parametric modeling, using project characteristics parameters in a mathematical model to estimate project cost. Computerized tools such as spreadsheet and project management software that can make working with different cost estimates and cost estimation tool easier. COCOMO model. What is COCOMO model? It's a quite funny name, but very helpful thing. Constructive cost model. Barry Boehm helped develop the COCOMO model for estimating software development cost. Parameters include function and source line of code. تھوڑا سا یہ میں اسپیسیفک جا رہا ہوں ان ٹرمز آف آئی ٹی تاکہ آپ کو مختلف قسم کے جو ماڈلز ہیں آپ کو ان کے میں نو ہاؤ دے سکوں. اگین ناٹ نیسیسری کہ آپ نے خالی آئی ٹی کے پروجیکٹس ہینڈل کرنے ہوں گے, لیکن اس طریقے سے آپ کو مختلف قسم کے جو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گی. سو فنکشن پوائنٹ پیرامیٹرز انکلوڈ ٹیکنالوجی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ آف دا فنکشن انوالو ان ڈیولپنگ اے سسٹم, اور سورس لائن آف کوڈ, a human written line of code that is not a blank line or comment. آپ سورس لائن آف کوڈ جو ہے آپ نے ایک کوڈ سپوز کریں آپ نے ایک فنکشن لکھنا ہے, اس فنکشن میں آپ کے 20 لائنز آف کوڈ آپ اس میں یوز کر رہے ہیں, تو وہ سورس لائن آف کوڈ جو لائن آف کوڈ جتنا ایک بندہ کتنے ٹائم میں کتنے لائن آف کوڈ لکھ لیتا ہے اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ آپ بیسیکلی اپنے آئی ٹی کے سافٹ ویئر کے جو پروجیکٹس ہیں اس پہ آپ اس کی بیس پہ آپ ایسٹیمیشن کرتے ہیں. Boehm suggests that only parametric models do not suffer from the limit of human decision making. Typical problem with IT cost estimates. Developing an estimate for a large software project is a complex task that requires a significant amount of effort. People who develop estimates often do not have much experience. Human beings are biased towards underestimation. Management might ask for an estimate but really desire a bid to win a major contract or get internal funding. Sample cost estimate. 262 pages of construct project manager جو ہم نے شروع میں کنسٹرکشن پروجیکٹ مینیجر جو ہم نے ایک بک سجیسٹ میں نے آپ کو کی تھی, وہاں پہ آپ اگر ایگزامپل دیکھیں فار اے ڈیٹیل ایگزامپل دیٹ ڈسکرائب ہاؤ ٹو کریٹ اے کاسٹ ایسٹیمیٹ فار دا سروے پرو پروجیکٹ ڈسکرائب ان دا اوپننگ کیس. Before creating an estimate, know what it will be used for, gather as much information about the project as possible, and clarify the ground rule and assumption for the estimate. If possible, estimate cost by major WBS category. Create a cost model to make it easy to change and document the estimate.
یہ آپ کے اپنی لرننگ کے لیے میں ایک آپ کو اسائنمنٹ، ایک کائنڈ آف ایکٹیویٹی، ناٹ ایگزیکٹلی اسائنمنٹ لیکن ایک ایکٹیویٹی آپ کو جو ہے وہ میں نے اس میں شو کی ہے کہ آپ اس کو بک میں جا کے آپ اگر اس کو اسٹڈی کریں تو وہاں سے آپ WBS بنائیں، WBS سے آپ میجر ایکٹیویٹیز دیکھ کے آپ اس کے جو کاسٹ ماڈل، کسی بھی کاسٹ ماڈل کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ایک فکٹیشیس یا ایک کنسپچل فریم ورک بنائیں فار کاسٹ ایسٹیمیٹس. اس میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے جا کے اسی کے پروجیکٹ کاسٹ ایسٹیمیٹ جو ہے میں اس کا ایک ایگزامپل آپ کو پٹ کروں. یہ میں نے اس میں تھوڑی سی چینجز رکھی تھی. پروجیکٹ مینیجر unit per hour 960, cost unit per hour is 100, subtotal is 96,000, WBS level 1 total 306. آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو پرسنٹیج آف ٹوٹل کتنا آپ کا WBS پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر لگ رہا ہے. ہارڈ ویئر پہ آپ کے ٹوٹل کاسٹ 76,000 آ رہی ہے, سافٹ ویئر پہ 614,000. آپ کے ٹیسٹنگ ٹوٹل 10% آف ٹوٹل ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کاسٹ از 69%. ٹریننگ اینڈ سپورٹ 202,000 اور ریزرو 20% ٹوٹل estimate is 253,540, that is 17%. اسی میں آپ لیبر کاسٹ کو اگر اپنے ہم اس کو تھوڑا سا آبزرو کریں, کانٹریکٹر لیبر estimate is 3,000 unit per hour, cost unit per hour is 150, sub total is $450,000. کیلکولیشن 3,250, دیٹ از ویری مچ آبویس کہ کانٹریکٹر جو ہے اس کا لیبر ایسٹیمیٹس آپ کیسے کیلکولیٹ کریں کہ یونٹ آر جو ہیں وہ 3,000 ہے, اور سوری یونٹ پر آر جو ہے وہ 3,000 ہے, اور کاسٹ یونٹ پر آر جو ہے وہ 150 ہے. تو وہ 150 کا آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو وہ 450,000 روپیز آپ کے کاسٹ بن جائے گی. پروجیکٹ ٹیم ممبر estimate is 1,920 اور cost unit per hour for that project team member estimate is $75. That accumulates to $144,000. Total labor estimate is $594,000. فنکشن پوائنٹ estimate ہم نے وہ جو پیچھے ڈسکس کیا تھا کوکومو میں کہ آپ فنکشنالٹیز کے لحاظ سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو فنکشن پوائنٹ estimate میں کوانٹٹی, کنورژن فیکٹر اینڈ فنکشن پوائنٹس کیلکولیشن آپ اس کے آگے ایکسٹرنل انپٹ, انٹرفیس فائل, آؤٹ پٹ, کیریز, لاجیکل, انٹرنل ٹیبل, تو آپ کے وہ جو ٹوٹل فنکشن ہے وہ 175 بنتا ہے. اس کے نیچے پھر آپ اپنے ڈفرینٹ سورس لائن آف کوڈ آپ اگر اس کو دیکھیں تو وہ آپ کے 175 into 46 is assumed value from reference, that is 46. آپ نے اپنے ریفرنس سے ایک assume value لی ہے کہ ایکویلنسی ویلیو جو ہے آپ کی جاوا کی, وہ اگر سپوز کریں C++ میں آپ کو کوئی پروجیکٹ ہوا ہے اور آپ نے اس کو اب جاوا میں کرنا ہے تو اس کے اگینسٹ اس کے جو ایکویلنس ویلیو جو ہوتی ہے کہ C++ میں اتنی کاسٹنگ آئی تھی پر لائن تو جاوا میں کتنی آئے گی, تو وہ آپ نے ایک ریفرنس پوائنٹ اپنا کریٹ کر لیا ہوتا ہے, تو وہ 46 تھی. 175 آپ کو ٹوٹل فنکشن پوائنٹس جو ہیں ان کی کاسٹنگ آپ نے ان کے جو فنکشن پوائنٹس نکالے, اور اگینسٹ 46 تو آپ کے 8,050 جو ہے وہ SLOC آپ کا بن جاتا ہے. سو اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ اپروچ بیسڈ آن پیپر بائی ولیم روڈزیم ایسٹیمیٹنگ سافٹ ویئر کاسٹ ایکسپرٹ, یہ انہوں نے کوکومو کو یوز کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو, پھر ریمبر اس میں فنکشن بھی ہے اور SLOC بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ خالی ہیومن ریسورس کی بیس پہ آپ اپنی کاسٹنگ نہیں نکال سکتے, آپ کو اس میں فنکشنز بھی انکلوڈ کرنے ہیں. موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہیومن ریسورس جو جس پہ سب سے زیادہ کاسٹ آ رہی ہوتی ہے یا مٹیریل یا اس طرح کے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ اس کی بیس پہ اپنے کاسٹ ایسٹیمیشن کرتے ہیں. کوکومو سیز کہ آپ نے خالی اس کی بیس پہ کاسٹ ایسٹیمیشن نہیں کرنی ہے, آپ نے بلکہ جو فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں اس سافٹ ویئر کا جو فنکشن ہے اس کو کوڈ جو لکھ رہے ہیں وہ کوڈ اس کے اگینسٹ جو ریسورسز یوٹیلائز ہو رہے ہیں وہ آپ یہ دیکھیں آؤٹ پٹ, کیریز, انٹرنل ٹیبلز, انٹرفیس فائل, ان پٹ, یہ سارے فنکشن پوائنٹس ہیں. اب اس کو موسٹلی لوگ اسکپ کر دیتے ہیں, تو وہاں پہ 8,050 پروڈکٹیوٹی KLOC پینلٹی ان منتھس 29.28%. تو ٹوٹل لیبر آورز از 160 hours a month which converts to $4,684.65. So cost of labor 120. یہ آپ کو ایک چیز کے بارے میں کوکومو بتاتا ہے کہ آپ نے فنکشنز, ہیومن ریسورس, لائن آف کوڈ, آپ جو بھی اس میں
کیونکہ ہر چیز کے اگینسٹ, ایون اف آئی ایم ٹاکنگ آئی ہیو بین چارج فار سم اماؤنٹ, ایون اف یو آر ٹیکنگ اے لیکچر یو آر بین چارج فار سرٹن اماؤنٹ. تو وہ جو آپ کے فنکشنز ہیں, کوالیٹیٹو بھی ہوتا ہے, کوانٹیٹیو بھی ہوتا ہے, سم ٹائم یو کین ناٹ کوانٹیفائی, تو وہ آپ اس کو پھر کیسے کاسٹ ایسٹیمیٹس نکالیں گے. تو وہ جو ہے آپ کو ایونچولی ٹوٹل فنکشن پوائنٹ ایسٹیمیٹ از $562,158. کاسٹ بجٹنگ, ہم لوگ اس چیز کو پہلے تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں. اس میں جو میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, امپورٹنٹ گول از ٹو پروڈیوس اے کاسٹ لائن. جب کاسٹ بجٹنگ آپ کرتے ہیں تو اس کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے, آؤٹ کم جو ہے, وہ ہے کاسٹ بیس لائن بنانا. کاسٹ بیس لائن کے لیے میں نے آپ کو یہاں پہ اگزامپل دیے, اور میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ ان کے مختلف جو چیپٹرز ہم نے ڈسکس کیے اس کو بھی آپ دیکھیں. لیکن آپ کو جہاں پہ کوئکلی ول گو تھرو کہ آپ کا جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے اس میں آپ کا پروجیکٹ مینیجر, پروجیکٹ ٹیم ممبر, کانٹریکٹر, ان کی جو آپ کے کاسٹ بیس لائن کیلکولیٹ ہو رہی ہے وہ 96,000, 144,000 اینڈ 63,300. ہارڈ ویئر کی 60,000 اینڈ 16,000 بیسڈ آن ڈفرنٹ مائلسٹونز یا ڈفرنٹ ماڈیولز جو آپ نے اس کے سیٹ کیے ہوتے ہیں. اگین آپ کا جو ہے سافٹ ویئر ہے, لائسنس سافٹ ویئر, اس کے اگینسٹ آپ کے 20,000 ہے. جو آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از 594,000 اٹ سیلف, اور ٹیسٹنگ کا 69,000. سو ڈفرنٹ ایریاز ان وچ یو ایکچولی ڈیوائڈ یور سافٹ ویئر ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ, ان ٹرمز آف ٹیسٹنگ, یا وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے WBS کے اوپر. Cost control. Project cost control include monitoring cost performance, ensuring that only appropriate project changes are included in a revised cost baseline, informing project stakeholders of authorized changes to the project that will affect cost. Many organizations around the globe have problem with the cost control. That is very sure point. Okay, now we will see what is earned value management. EVM is a project performance measurement technique that integrates scope, time and cost data. EVM is a performance measurement technique. Again, monitoring and controlling trigger point. Given a baseline, original plan plus approved changes, you can determine how well the project is meeting its goal. You must enter actual information periodically to use EVM. More and more organizations around the world are using EVM to help control project cost. ارن ویلیو مینجمنٹ ٹرمز آپ کے کیا کیا ہوتی ہیں؟ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں واپس تو ارن ویلیو مینجمنٹ EVM, اور یہاں پہ اب ارن ویلیو مینجمنٹ ٹرمنالوجیز یا اس کے اندر فردر چیزیں کیا کیا ٹولز اینڈ ٹیکنیک یوز ہو رہے ہیں فار یور پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. پلان ویلیو PV, formerly called the budgeted cost of work schedule, BCWS, is called the budget, is that portion of the approved total cost estimate planned to be spent on an activity during a given period. آپ نے پلان کیا ہوتا ہے کتنے چنک, کتنا پورشن آپ نے اس اسپیسیفک ٹاسک ایکٹیویٹی اس پورشن کے لیے آپ نے ایلوکیٹ کی ہے. ایکچوئل کاسٹ فارملی کالڈ ACWP, actual cost of work performed, is the total of direct and indirect cost incurred in accomplishing work on an activity during a given period. The earned value, EV, formerly called the BCWP, budgeted cost work performed, is an estimate of the value of the physically worked actually completed. EV is the base on the original planned cost of the project on an activity and the rate at which the time is completing work on the project or activity to the date. اس میں جو EV ہوتا ہے اس میں آپ کا ریٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے. اس بیس آن اوریجنل پلان کاسٹ فار دا پروجیکٹ اور ایکٹیویٹی اینڈ دا ریٹ ایٹ وچ دا ٹیم از کمپلیٹنگ ورک آن دا پروجیکٹ اور ایکٹیویٹی ٹو دا ڈیٹ. ریٹ آف پرفارمنس, دا ریشیو آف ایکچوئل ورک کمپلیٹڈ, ratio of actual work completed to the percentage of work planned to have been completed at any given time during the life of the project or activity. I repeat, rate of performance, آپ کتنے ریٹ پہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کتنے ٹائم میں یار تم سپوز کرو if you are driving تو یار تم کتنے ٹائم میں 1 میل کور کر رہے ہو, ٹھیک ہے, یا کتنے ٹائم میں جو ہے وہ یہاں سے لاہور پہنچیں گے بیسڈ آن واٹ کیلکولیشن. تو وہ ریٹ آف پرفارمنس ہوتا ہے کہ آپ کتنے ٹائم میں کیسے پرفارم کر رہے ہیں. از دا ریشو آف ایکچوئل ورک کمپلیٹڈ ٹو دا پرسنٹیج آف ورک پلانڈ. ایکچوئل ورک کمپلیٹڈ اور جو آپ نے پلان کیا ہوتا ہے, پلان کیا ہوتا ہے
ایکس اماؤنٹ یا ایکس ٹائم, اور جو ایکچوئل آپ نے کمپلیٹ کیا ہوتا ہے وہ اگینسٹ. تو وہ جو آپ کی ریشو نکلتی ہے آپ کے پروجیکٹ کی, دیٹ از یور پرفارمنس ریشو. Brenda Taylor, Senior Project Manager in South Africa, suggests using this approach for estimating earned value. For example, suppose the server installation was halfway completed by the end of week 1. The rate of performance would be 50%, 50 out of 100, because by the end of the week 1, the planned schedule reflects that the task should be 100% completed, and only 50% of that work has been completed. سو آپ ارن ویلیو اپنی جو نکال رہے ہیں اسٹیمیشن کے لیے, برینڈا ٹیلر ایک سینئر سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر تھی ان ساؤتھ افریقہ, اس نے سجیسٹ کیا کہ ارن ویلیو اگر میں نے نکالنی ہے تو میں اپنے پرفارمنس ریٹ آف پرفارمنس کی بیس پہ نکالتی ہوں. اس کا ایک ٹاسک تھا بائی اینڈ آف ویک 1 اس نے سرور انسٹالیشن کرنی تھی, اس کا 50% ریٹ آف پرفارمنس تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے فرسٹ ویک میں 100% اس کو کمپلیٹ کرنا تھا, لیکن 100% ایکچولی اچیو نہیں ہوا. پلان تھا 100%, اچیو تھا 50%. سو وہ آپ کا ریٹ آف پرفارمنس جو ہے وہ 50% ہو گیا. Suppose you just signed a contract with a consulting firm called X, Y, and Z for developing an information system. Project budget, scheduled task 40,000. You remember ہم لوگ جو earned value management system جو ہے اس میں ہم لوگ project budget task اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, time cost scope کو. 40,000 budget تھا, 4 month اس کا schedule تھا, 20 task اس میں planned تھے, evenly divided over 4 months. $2,000 per week, 5 tasks per month. So $2,000 per task and 5 tasks per month. Therefore, you plan to pay $10,000 per month. This is called budgeted cost work schedule, BCWS. Planned budgeted cost of work schedule, BCWS. آپ اگر دیکھیں ڈالرز ان 1000 آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہیں, اور بیس لائن پہ آپ دیکھیں تو وہ آپ کے منتھس آ جاتی ہیں. Invoice at the end of the month 1, X, Y, and Z. Amount due is $8,000. Payment due immediately, page 1 of 2, is actual cost of work performance, ACWP. BCWS اگر آپ دیکھیں versus ACWP, account actual cost of work performed, اور budgeted cost of work schedule جو آپ کا تھا, budgeted planned budget تھا آپ کا, اور جو actual آپ perform کریں is your project ahead of budget $2,000. Work completed for the month 1, task A is 2,000, task B is 3,000, task C is 3,000. Complete only 3 tasks from 5 tasks. Spent $8,000 to achieve only $6,000 of actual work. Spent $8,000 to achieve only $6,000 of actual work. تو آپ کی جو earned value ہے that is $6,000. Comparison of BCW, ACW and budgeted cost of work performed. آپ کا جو بجٹڈ کاسٹ تھا یہ آپ کے ایکچوئل ارنڈ اور بجٹڈ کا ڈفرنس یہاں پہ نظر ہے کہ $6,000 آپ کا ارنڈ ویلیو ہے, آپ کا جو ایکچوئل تھا وہ $8,000 تھا, اور جو ایکچوئل $8,000 ہے, اور جو آپ کا بجٹڈ کاسٹ تھا وہ آپ کا $10,000 ہے. اب کاسٹ ویریئنس اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو آپ کا بیس لائن جو اوپر سیٹ ہو رہی ہے, اور کاسٹ ویریئنس جو آپ کا نیچے ٹائم اور پروگرس کے اگینسٹ نکل رہا ہے, تو ایکچوئل اور ویریئنس کا جو آپس میں ڈفرنس نکل رہا ہے, ایکچوئل اور بیس لائن, رادر بیس لائن آپ نے سیٹ کی تھی یہاں پہ, ایکچوئل آپ نے جو پرفارم کیا وہ یہاں پر ہے, تو ان دونوں کا جو آپس میں ڈفرنس ہے دیٹ از یور ویریئنس, اور وہ میئر ہوگا اگینسٹ دا ٹائم کہ کتنے ٹائم تک, کیونکہ ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. آپ اگر اوور آل نکالیں گے دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, لیکن اگر آپ اس گیون ٹائم کے بارے میں نکالیں گے, سپوزٹلی ویک 1 کے بارے میں نکالیں گے, تو وہ آپ کو ہر ویک اور ڈسٹریبیوٹیڈ ایونلی ٹائم جو آپ نے ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹائم جو ہوتا ہے اس کے اگینسٹ جو آپ کے ٹاسک ہوتے ہیں ان کا جو آپس کا ڈفرنس ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے کیلکولیٹ کرنا از یور میجرمنٹ پوائنٹ, از یور مانیٹرنگ پوائنٹ. اسکیجول ویریئنس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو ایکچوئل بیس لائن ہے دیٹ از گوئنگ اپ, لیکن جو بیس لائن ہے آپ کی جو سیٹ کی ہوئی پروگرس کی دیٹ از اپ, جو ایکچوئل ہے وہ اس کے نیچے. اگین آپ کے جو رائٹ سے لیفٹ کی طرف جو جا رہا ہے وہ ٹائم اپ ٹو ڈیٹ, اور ان کا جو آپس کا ڈفرنس ہے وہ آپ کا کاسٹ ویریئنس وہاں سے بھی کیلکولیٹ ہوتا ہے. دا فل اسٹوری از دیٹ یور اسکیجول ویریئنس اینڈ کاسٹ ویریئنس up to the time,
یہ دونوں چیزیں آپ کے ارن ویلیو مینجمنٹ جو ہے اس میں آپ کے اس ای وی ایم سسٹم میں آپ کا جو اسکیجول ویریئنس ہوتا ہے اور جو آپ کا کاسٹ ویریئنس ہوتا ہے اگینسٹ دا ٹاسک، دونوں کو میپ کرنے سے آپ کو بیسیکلی اپنا جو اوور آل ویریئنس ہے وہ آپ کو ڈفرینس پتا چل جائے گا، اور اس کا جو پلس مائنس فیکٹر ہے وہ آپ کو ایک بہتر کنڈیشن، ایک بہتر اوور ویو دیتا ہے کہ آپ اپنے اسکیجول سے اور اس اسکیجول جو بیس کر رہا ہے آپ کی کاسٹنگ پہ یا کاسٹنگ جو بیس کر رہی ہے آپ کے اسکیجول پہ، یہ دونوں چیزوں میں آپ کا جو ڈفرنس آ رہا ہے یہ ایکچولی آپ کے پروجیکٹ کو پلس میں لے کے جا رہا ہے یا مائنس میں لے کے جا رہا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم کیلکولیشن آف ون ایکٹیویٹی آفٹر ویک 1 جو ارن ویلیو ہے ہم نے جو کیلکولیٹ کی تھی ایک ایگزامپل کے طور پہ، ٹھیک ہے، ای وی ایم دیٹ از 5000، ای وی آپ کی 5000 ہے، پلان ویلیو آپ کی 10,000 ہے، ایکچوئل کاسٹ 15,000، کاسٹ ویریئنس از -7,500، schedule variance is -2,500, cost performance index CPI is 50%, schedule performance index is 75%. Now we will see the calculation, یہ formula کیسے ہے۔ earned value EV is equal to present value to date into your performance ratio، ٹھیک ہے، آپ کا جو جس ریشو سے پرفارم کر رہے ہیں وہ cost variance is CV is equal to EV minus AC، schedule variance SV is equal to EV minus PV, cost performance index CPI is equal to EV slash divided by actual, اور schedule performance index is SPI is equal to EV divided by PV۔ یہ آپ کو مختلف فارمولاز جو ہیں ارن ویلیو کے مختلف فارمولاز ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے اپنے ارن ویلیو کیلکولیٹ کرنے میں۔ کاسٹ پرفارمنس انڈیکیٹر، اوکے، پہلے ہم لوگ اس ڈائیگرام کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو یہاں پہ جو شو ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ کو یہ تو چلے پتا چل گیا کہ ای وی کیا ہوتا ہے، پریزنٹ ویلیو کیا ہوتی ہے، آپ اس کے کاسٹ کیسے نکال سکتے ہیں، ویریئنس کیا ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ زیادہ پتا ہونا ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ نے کیلکولیٹ تو کر لیا، لیکن if you do not know the meaning of plus indicator or minus indicator then it is obviously of no use. So first we will see کہ بجٹڈ کاسٹ ورک اسکیجول جو تھا، اسکیجول بجٹڈ ٹو ڈو $1,000 ورک اوور 5 ٹاسک ان اے منتھ ونڈو، BCWS از $1,000۔ نیکسٹ میں آپ دیکھیں BCWP از 6,000 اور 4,000، 1 منتھ کے جو آپ کے پاس اسکیجول تھا یا 1 منتھ کا جو آپ کے پاس ونڈو تھی، ایریا تھا، اسکیجول سلپیج پرمٹس اونلی 3 ٹاسک، $6,000 ورک ٹو بی پرفارمڈ، BCWP is $6,000, schedule variance is $4,000، اور لاسٹ میں ACWP 1 منتھ کی جو ونڈو تھی، ایکچوئل کاسٹ آف ورک پرفارم از $8,000، جو ایکچوئل کاسٹ آپ کے آن گراؤنڈ جو آپ ابھی تک اپنے اس میں ورک پرفارم کر چکے ہیں، اس ورک پرفارمنس میں یا اس کام کو کرنے میں آپ کے $8,000 ابھی تک اسپینڈ ہو چکے ہیں، اور ایکچوئل کاسٹ ویریئنس از $2,000۔ سو لیٹس سی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کاسٹ میٹرکس، کاسٹ ویریئنس CV، the difference between a task estimated cost and its actual cost۔ ٹاسک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ جو اس کو کرنے میں اور اس کی جو ایکچوئل کاسٹ ہے اس کا جو ڈفرنس ہے دیٹ از یور کاسٹ ویریئنس۔ اب اس کاسٹ ویریئنس کو جب آپ نکالیں گے آپس میں، یہ فارمولا اوپر اس لیے میں نے مینشن کیا، CV is equal to BCWP minus ACWP، بجٹڈ اینڈ ایکچوئل، جو بجٹ تھا اور جو ایکچوئل تھا، جو پلان آپ نے بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا وہ، اور جو ایکچولی آپ نے آن گراؤنڈ اس گیون ٹائم ونڈو میں یا ٹائم فریم میں جو آپ نے پرفارم کیا ہے، اس کا جو ڈفرنس ہے نیگیٹو اگر نکلتا ہے تو اوور بجٹ اینڈ اور بیہائنڈ اسکیجول، دیٹ از اے بیڈ انڈیکیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ چینجز کری ہیں، یو میک چینجز ان یور اسکیجول، آپ ورک ٹائمنگ چینج کریں، آپ ان کو موٹیویٹ کریں، آپ اسکوپ میں چینج کریں، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ وہ مختلف ایڈجسٹمنٹ جو ہے ٹریڈ آف کیسے کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہے۔ پازیٹیو ویلیو، انڈر بجٹ اور اہیڈ آف اسکیجول۔ کاسٹ پرفارمنس انڈیکس CPI، پرسنٹیج آف ورک کمپلیٹڈ پر ڈالر اسپینڈ، ایک انڈیکس نکالا جاتا ہے۔ انڈیکس از کہ آپ کا جو ٹوٹل پرسنٹیج آف ورک پرفارم ہے، ٹھیک ہے، پرسنٹیج آف ورک کمپلیٹڈ جو ہے اگینسٹ جو ڈالر اسپینڈ ہو رہے ہیں، کتنا آپ نے کام کر لیا ہے اگینسٹ کتنے پیسوں کے۔
وہ آپ کا کاسٹ پرفارمنس انڈیکس CPI نکلتا ہے. CPI از اکول ٹو BCWP ڈیوائڈیڈ بائی ACWP. ریشیو more than 1 is equal to ahead of schedule and under budget. Ratio less than 1 is behind schedule and over budget. Again, a good indicator for your project monitoring and controlling. آپ یہاں سے اس کو مانیٹر کرتے ہیں. جب آپ یہ ویلیو نکالیں گے اپنے after every certain period of time, تو آپ کو ایک انڈیکیشن مل جائے گی کہ ہاں آپ کا جو اسکیجول جو کاسٹ ہے وہ آپ کی پلس میں جا رہی ہے مائنس میں جا رہی ہے. آپ ہیڈ آف اسکیجول ہیں یا بیہائنڈ دا اسکیجول ہیں, ہیڈ آف یور بجٹ ہیں بیہائنڈ یور بجٹ ہے. تو وہ جو انڈیکیشن ہے وہاں سے آپ کنٹرول میئرز ایزیلی کر سکتے ہیں. اسکیجول میٹرکس. Schedule variance, the difference in terms of cost between the current progress and our originally scheduled progress. SV is equal to BCWP minus BCWS. Schedule Performance Index, a ratio of work performed to the work schedule. کتنا آپ نے ورک پرفارم کر لیا اور کتنا آپ نے اسکیجول کیا تھا. سپوزٹلی آپ نے جو اسکیجول کیا تھا وہ 5 ٹاسک کا ویک کیا تھا, جو آپ نے ایکچوئل پرفارم کیا ہے وہ آپ نے 6 ٹاسک کا ویک کر لیا, آپ نے 7 ٹاسک کا ویک کر لیا. تو وہ آپ کا جو ریشیو مور دین 1 جو ہے از اہیڈ آف اسکیجول اینڈ اور انڈر بجٹ, اور لیس دین 1 از بیہائنڈ اسکیجول اینڈ اوور بجٹ. سو یاد رکھیے گا کہ یہ جو اسکیجول میٹرکس ہیں یا یہ جو کاسٹ میٹرکس ہیں, ان کو سمجھنا یا یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. ان آرڈر ٹو بی a professional project manager, in order to be a good project manager, it is quite necessary for you to remember these formulas. آپ ان formulas کے مختلف نیمونکس ہوتے ہیں, آپ وہ بنا کے آپ اس کو ریمبر کریں, آپ اس کی پریکٹس کریں, مختلف ٹاسک اپنے آپ کو دیں, ان ٹاسک میں آپ مختلف اپنے ویریئنس نکالیں, مختلف اماؤنٹس کو سامنے رکھ کے آپ اس میں دیکھیں کہ ہاں جی یہ جو ہے یہ پلس میں جا رہا ہے, یہ مائنس میں جا رہا ہے. ایون کہ ان سلائڈز میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز مل جائیں گی, اس میں آپ دیکھ کے اپنے مختلف قسم کی ویریئنسز کیلکولیٹ کریں. ارن ویلیو میٹرکس. منیمم فنڈز نیڈیڈ اف تھنگز ڈو ناٹ گیٹ ورس. Minimum fund is equal to original total budget divided by CPI. Fund needed if things continue to get worse at the same level of slippage. Fund needed is equal to original total budget divided by CPI into SPI. آپ یہ دیکھیں کہ ارن ویلیو میٹرکس جو ہے, ہم نے ارن ویلیو جب شروع کیا تھا تو اس سے ہم نے مختلف اس میں ٹرمنالوجیز کو دیکھا, ان کو کیلکولیٹ کرنے کا ٹولز اینڈ ٹیکنیک, اس کو ہم نے اسٹڈی کیا. اب یہ جو میٹرکس ہے, اگر آپ اوور آل ارن ویلیو نکالتے ہیں اس سارے سپوز کریں اس فیز کی, اور وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو منیمم فنڈ چاہیے کہ آپ کے جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ غلط نہیں ہو رہی ہیں, تو منیمم فنڈ از اکول ٹو اوریجنل ٹوٹل بجٹ ڈیوائڈیڈ بائی CPI. تو وہ آپ کو ایک اماؤنٹ دے دے گی کہ ہاں آپ کو اتنا بجٹ چاہیے فردر کہ آپ اپنے ٹاسک کو اسموتھلی کنٹینیو کر سکیں ان آرڈر کہ آپ کو کوئی اور کانٹینجنسی اکر نہ ہو. فنڈز نیڈیڈ اف تھنگز کنٹینیو ٹو گیٹ ورس ایٹ دا سیم لیول آف سلپیج. فنڈ نیڈیڈ از اکول ٹو اوریجنل ٹوٹل بجٹ, جو اوریجنل ٹوٹل بجٹ آپ نے ایلوکیٹ کیا تھا ڈیوائڈیڈ بائی CPI ملٹیپلائی بائی SPI. سو وہ CPI اور SPI کو جب ملٹیپلائی کریں گے اس سے جو آپ کی اماؤنٹ نکلے گی, ہم اگر پیچھے جا کے دیکھیں تو SPI جو تھا ہمارا BCWP ڈیوائڈ بائی BCWS, اور CPI جو تھا BCWP ڈیوائڈ بائی ACWP. سو ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جو ان کی اماؤنٹ نکلے گی, جو اس کا وہ ویلیو آئے گی, وہ ویلیو ملٹیپلائی کر کے ٹوٹل بجٹ سے ڈیوائڈ کریں, تو وہ آپ کو فردر اتنے فنڈز چاہیے ہوں گے, کیونکہ وہ آپ کا کاسٹ پرفارمنس انڈیکس دیکھ رہا ہے پریویس. یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے جو کاسٹ پرفارم آپ نے ابھی تک کی ہے, کتنا آپ کا پلان تھا, بجٹ کتنا تھا, کتنا آپ ایکچولی پرفارم کر چکے ہیں, کتنا یوٹیلائز کر چکے ہیں. اسکیجول پرفارمنس انڈیکس کہ آپ کا پریویسلی آپ نے پلان کیا اسکیجول کیا تھا, اس کے اگینسٹ آپ ایکچولی کتنا پرفارم کر چکے ہیں. سو وہ CPI اور SPI آپ کو بتائے گا کاسٹ اور اسکیجول دونوں کو ڈیوائڈ کریں گے اوریجنل ٹوٹل بجٹ سے. اگر وہ آپ کا نیگیٹو جا رہا ہے, آپ خود دیکھیں اگر وہ نیگیٹو ہے, نیگیٹو کے ساتھ آپ اگر اس کو اوریجنل بجٹ کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے تو obviously آپ کو اتنی ہی اماؤنٹ چاہیے ہوگی کہ جو آپ ادھر لوز کر رہے ہیں. مینز کہ جتنے آپ نے پیچھے پرفارم غلط کیا تو آپ کو اتنی % چانسز ہے کہ آپ اتنا ہی آگے بھی غلط پرفارم کرو گے. سو یہ ایک بڑا ہی کریٹیکل میٹر ہوتا ہے کہ جہاں پہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ جو اوریجنل بجٹ آپ نے رکھا تھا اس اوریجنل بجٹ کے اگینسٹ
آپ نے جو پرفارم کیا ہے آپ کو اب اور مزید کتنا پیسہ چاہیے. سو یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا فنڈ نیڈیڈ اور مزید پیسہ جو چاہیے ہوتا ہے, یہ دیٹس اے کلنگ پوائنٹ فار دا پروجیکٹ مینیجر, دیٹس اے کلنگ پوائنٹ فار دا پروجیکٹ اٹ سیلف انلیس اور انٹل دیر آر سرٹن لاجیکل ایکسپلینیشن جو کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, اور اس کے کچھ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, اینی کیٹاسٹرافک ایونٹ, اینی سرٹن تھنگ. تو اس کے علاوہ اگر کچھ ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ کے ہاتھ میں تھا لیکن بیکاز آف یور پور پلاننگ اینڈ یور پور مانیٹرنگ اینڈ یور پور کنٹرولنگ آپ کو وہ جو فنڈ نیڈیڈ ہوتا ہے نا, دیٹس اے رانگ تھنگ. اوکے, 7-4 ارن ویلیو کیلکولیشن فار اے 1 year پروجیکٹ آفٹر 5 months. آپ اس چارٹ میں آپ اگر اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو یہاں پہ اوپر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایکٹیویٹیز ملیں گی اور اوپر منتھ ملیں گے. ٹو ڈیٹ جو ویلیوز ہیں وہ پلانڈ پرسنٹیج کمپلیٹڈ, ایکچوئل پرسنٹیج کمپلیٹڈ. یہاں پہ کچھ کیلکولیشن ہوئی بھی ہے فار یور آن لرننگ, آپ نے باقی ساری کیلکولیشن خود کرنی ہے. نیچے آپ کو 27-28 پہ اور بلکہ انفیکٹ آپ کو 20 سے لے کے 28 تک آپ کو سارے فارمولاز یہاں پہ ملیں گے کہ وہ کیلکولیشن کیسے ہو رہی ہے, ایسٹیمیٹ ٹو کمپلیٹ اور ایسٹیمیٹ ٹائم ٹو کمپلیٹ. یہ سارا آپ کو اپنے اس کے آگے اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کی ویلیوز بھی دی جا رہی ہیں. آپ نے باقی ساری کیلکولیشن خود کرنی ہے. دس از فار یور اون پریکٹس, فار یور اون لرننگ. اس میں کچھ فردر چیزیں ہیں کہ آپ کو جب یہ انڈیکس سامنے نظر آتا ہے یا آپ کو وہ جو گراف سافٹ ویئر بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیٹس سی وہ کیا کہتا ہے. آپ لوور سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو منتھس مل رہے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو کاسٹنگ مل رہی ہے. یہاں پہ ایکچوئل کاسٹ جو ہے وہ ڈاٹڈ لائن ہے, مڈل میں بجٹ ٹو کمپلیشن BAC, پریزنٹ ویلیو. آپ یہ رائٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں اف دا ارن ویلیو, آپ اس ورڈ کو سمجھے گا, ارنڈ ویلیو جو آپ ابھی تک ارن کر چکے ہیں, ارن ویلیو لائن از بلو ایکچوئل کاسٹ اینڈ پریزنٹ ویلیو, دیر آر پرابلمز ان دوز ایریا. آپ اگر اس ڈائیگرام کو یا اس گراف کو ہی اگر غور سے دیکھیں یا اس گراف کو ہی آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہوگا. Quickly, we'll see کہ project portfolio management in terms of costing کیا کہتا ہے. Many organizations collect and control an entire suite of projects or investment as one set of interrelated activities in a portfolio. Project portfolio management has 5 levels. Put all your project in one database, prioritize the project in your database, divide your project into 2 or 3 budget based on type of investment, automate the repository, apply modern portfolio theory including risk return tool that map project risk on a curve. Benefits of portfolio. Schlumberger saved $3 million in 1 year by organizing 120 information technology projects into a portfolio. Meta Group research shows that organizations that evaluate information technology projects by what their business impact are and what their potential business value will be implement projects that result in 25% more improvement to the bottom line. By 2005-2006, more than 50% of the CIO for global 2,000 companies will adopt project portfolio management tools and technique for IT project assessment and budget planning and monitoring. Business executives state that using project portfolio management allow managers to make decisions faster and with more confidence. یہ جو اسٹڈی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریسرچ اسٹڈی 2004 میں کنڈکٹ کی گئی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2005-2006 میں 50% آف دا CIO ول بی اڈاپٹنگ پروجیکٹ پورٹفولیو مینجمنٹ ان ٹرمز آف دا بینیفٹ. لیکن جو اس کے بعد ہر سال انہوں نے یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی. فار دس ایئر ابھی تک وہ پبلش نہیں ہوئی, لیکن واٹ آئی نو جو لاسٹ ایئر کا ڈیٹا اس ایئر سے کمپیریزن کیا گیا تو اباؤٹ 93-94% of CIOs, Chief Information Officer of different organizations, they prefer to see their project, their costing, their budgeting through portfolio management. Using software to assist in cost management, spreadsheets are a common tool for resource planning, cost estimation, cost budgeting, and cost control. Many companies use more sophisticated and centralized financial software system for cost information. Project management software has many cost-related features, especially
انٹرپرائز پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر، پرائمویرا ہو گیا، آپ کے بہت سارے سافٹ ویئرز ایسے ہیں جو آپ کو ایکچولی آپ کی کاسٹنگ نکالنے میں ہیلپ کرتے ہیں. یو ریمبر ہم نے لاسٹ لیکچر میں جب گینٹ چارٹ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، میں نے اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ گینٹ چارٹ کو خالی اسکیجولنگ کے لحاظ سے نہ دیکھیں، اس میں جب آپ پراپر ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں اپنے ریسورسز کے لحاظ سے، ان کے ٹاسک کے لحاظ سے، انٹر ریلیشن شپ کے لحاظ سے، تو آپ کو اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ اسی سے آپ اپنی کاسٹنگ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ وہیں پہ ایک کالم ایڈ کر لیں اور اس کالم میں آپ دیکھیں کہ اس ٹاسک کے اتنے ریسورسز کے اگینسٹ مجھے اتنی کاسٹنگ آ رہی ہے، تو آپ اس سے بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں، لیکن دیٹس ناٹ گونا بی ویری ہیلپ فل یا ویری آٹومیٹڈ سسٹم. دس از اے پورٹ فولیو اوور ویو، جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ پورٹ فولیو یوز کرتے ہیں سی آئی اوز، اور پورٹ فولیو اس طرح بیسیکلی نظر آتا ہے. آپ کے ورک آئی ڈی، پروجیکٹس آپ دیکھیں، اپ گریڈ سیل اسٹاف، لیپ ٹاپ پی سی، سی آر ایم ویب سائٹ، MyMystic.com ویب سائٹ، پرسم امپلیمنٹیشن، پلان ویو، سیف فائنینشیل انٹیگریشن، یہ مختلف آپ کے پروجیکٹس تھے. پرسنٹیج کمپلیٹ آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے. اسکیجول ویریئنس آپ کو دکھ رہا ہے -120 -440. کاسٹ ویریئنس، بجٹ ویریئنس، رسک کیلکولیشن، یہ ساری چیزیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو ایک ہی پیج پہ ساری انفارمیشن مل رہی ہے. ہاؤ؟ بائی امپلیمنٹنگ سافٹ ویئر، بائی entering exact data, by getting information from your subordinates, by putting that information accurately in that software. آپ کو وہ healthy project environment جو ہے اس کے بارے میں، یا آپ کا جو project کا environment ہے، یا آپ کی جو project کی condition ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو overview دیتا ہے. So, لیٹس سے کہ ہم نے جو آج ڈسکس کیا اس میں ہمارے کاسٹ اسٹیمیشن، اس کے ٹیکنیکس، کاسٹ بجٹنگ اس کی ٹیکنیکس وہ کیا ہوتا ہے، کاسٹ کنٹرول اس کی ٹیکنیکس وہ کیا ہوتی ہیں. یہ 3 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جو بیسیکلی آپ کے پروجیکٹ کی مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے لحاظ سے آپ کو ہیلپ کریں گے. آئی ٹولڈ یو کہ وہ کون کون سے ٹریگر پوائنٹس ہیں. ان ویلیوز مینجمنٹ وہ کیا ہوتی ہے، ان ویلیو سسٹم کیا ہوتا ہے، آپ کے کاسٹ ویریئنس انڈیکس کیا ہوتا ہے، آپ کا اسکیجول ویریئنس کیا ہوتا ہے، کاسٹ پرفارمنس انڈیکس کیا ہوتا ہے، اسکیجول پرفارمنس انڈیکس کیا ہوتا ہے، ویریئنس انالیسس کیا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے وہ کیلکولیشن ہیں جو آپ کو آن یور فنگر ٹپس آپ کو یاد ہونی چاہیے، اینڈ یو مسٹ نو کہ آپ نے ان فارمولاز کو کس ٹائم پہ کیلکولیٹ کرنا ہے. So that's all for today, and next lecture we'll come up with a new chapter with a new topic for project monitoring and controlling. Till then, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.